ان کے پولیٹیکل یا فنڈامنٹل رائٹس کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے، سی پیک یا سی پیک سے ریلیونٹ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں یہ آپ کے سسٹر پروونسز بلوچستان میں ان کا کامیاب ہونا یا ڈیولپ ہونا جو ہے یہ کمپلیٹ فیلئر ہے۔ اس میں آپ کی پولیٹیکل فیلئر بھی ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل جو ڈپلومیسی ہے وہ فیلڈ ہیں، وہ اس چیز کو کور نہیں کر پا رہی کہ آپ کے ملک کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ رن ہو سکے۔ سب کو پتہ ہے دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی صرف سی پیک سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے کہ پھر پاکستان کا کیا یہی امیج کنٹینیو رہے گا انٹرنیشنلی؟ نہیں، انشاءاللہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا، وہ رک گیا۔ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کا امیج بہتر ہوگا۔ ریزن از دیٹ، دی کوسچن از دیٹ یہ کاشغر یا کے پی والے سائڈ پہ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کا بیسک یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے۔ عناصر جو ہیں ہمیں باہر کے دشمن سے زیادہ اپنے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے، جو سی پیک کے لیے بھی خطرہ باعث بنے گا۔ پی ٹی آئے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ صحیح ہو، اور وہ شاید یہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جی، آپ چائنیز کو لے کے آئے ہیں، یہ آپ کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا واقعہ ہے جسے میجر میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے۔ یاد ہے پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، وی ڈینائی اٹ۔ دا کوسچن از دیٹ کہ آپ کی گورنمنٹ نے 2008 سے کے آن ورڈ جب پی پی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک چائنیز پروجیکٹ کے لیے یا چائنیز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے ایک الگ انہوں نے ایک ملٹری بنائی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان ایز اے ڈیفینس کام کرتا ہے، اور ہم اپنے چائنیز کا کہہ لو کسی بھی کنٹری سے آئے ہوئے جو بھی گیسٹ ہوتے ہیں ہمیں موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہم ادھر کے اندر چائنیز کا ہونا اٹس ریجنل ڈیولپمنٹ، ایک انہوں نے کہا کہ چلو جی بلوچستان کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم پاکستان، نمستے انڈیا، دس از یور ہوسٹ شام نادر اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ریسنٹلی چائنا میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ کے بارے میں، اور انسیڈنٹ کچھ یہ تھا کہ چائنیز انجینئر پر اٹیک کیا گیا بلوچی ملیٹنٹس کی طرف سے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنے آپ کو سیف کیوں نہیں فیل کرتے؟ سی پیک کا منصوبہ جو کہ پچھلے 10 سال سے کنٹینیوڈ ہے اور ابھی تک اپنے اختتام تک نہیں پہنچا، اور ابھی تک کسی کو بھی اس سے کچھ خاطر خواہ جو ہے فائدہ بھی نہیں ہوا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہاں پر چائنیز انجینئرز آنے سے کتراتے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ریسنٹ واقعے کے بارے میں بات کریں جہاں پر چائنیز انجینئرز پر اٹیک کیا گیا، اور کافی ساری خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 4 چائنیز انجینئرز کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا ایک جو واقعہ ہے ایک المیہ جو ہے ہمارے لیے ہے، اور ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا اوپینین ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، چلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ سر کیا نام ہے؟ اویس اسلم شاہ۔ نام باسط علی۔ سر آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آج کا واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنیز انجینئرز پر کا ایک کریو تھا جو بلٹ پروف گاڑی میں جا رہا تھا گوادر کی طرف، ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری جو ہے ڈیتھس بھی رپورٹ کی گئی ہیں، جن کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ رپورٹس کے مطابق کہ 4 چائنیز انجینئرز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو اسی چیز کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں یہ چیز تو لاجیکل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان ایز اے ڈیفینس کام کرتا ہے، اور ہم اپنے چائنیز کا کہہ لو کسی بھی کنٹری سے آئے ہوئے جو بھی گیسٹ ہوتے ہیں ہمیں موسٹ ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ہارملیس لوگ ہیں، یہ تو سب پوری ورلڈ جانتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ہے تو یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ جی دیکھیں، بیسیکلی ہم اس کو بلوچستان پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، اور اس کو انالائز بھی بلوچستان پرسپیکٹیو کے ریگارڈنگ ہی کریں گے۔ گوادر کے اندر چائنیز کا ہونا اٹس ریجنل ڈیولپمنٹ، ایک انہوں نے کہا کہ چلو جی بلوچستان کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس سے ہمارے ملک پاکستان کو یا ہمارے پورے کنٹری کو فائدہ ہوگا۔ جی آپ آئیں اس کے سیکیورٹی ڈائنامکس دیکھیں کہ جی آپ چائنیز کو لے کے آئیں، یہ آپ کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا واقعہ ہے جسے میجر میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی چائنیز مارے گئے ہیں، چائنیز جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ دا کوسچن از دیٹ کہ آپ کی گورنمنٹ نے 2008 سے کے آن ورڈ جب پی پی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک چائنیز پروجیکٹ کے لیے یا چائنیز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے ایک الگ انہوں نے ایک ملٹری بنائی، ایک پیرا ملٹری بنائی، ایک فورس بنایا۔ جی ان کا کام تھا بیسیکلی چائنیز کو پروٹیکشن دینا۔ بحیثیت پاکستانی یا بینگ اے پاکستانی یا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، یہ دراصل ریسورسز کے لیے ایک پری پلانٹڈ گیم ہے۔ ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نیشنل لیول پہ فیئر نہیں ہے۔ اس میں آپ کی پولیٹیکل فیلئر بھی ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل جو ڈپلومیسی ہے وہ فیلڈ ہیں، وہ اس چیز کو کور نہیں کر پا رہی کہ آپ کے ملک کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ رن ہو سکے اور اس سے آپ کے عوام کو فائدہ ہو۔ دا سیکنڈ تھنگ کہ اگر چائنیز مرتے ہیں اٹ از اوبیسلی ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سیکیورٹی فیلئر بھی ہے۔ اگر آپ نے کوئی 15 سے 25 ہزار کی ایک ملٹری بنائی ہے چائنیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے، وہ سیکیورٹی لاہور میں یا کیپٹل سٹی اسلام آباد میں یا بڑے میجر شہروں میں
یہ ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں، یہ ان کی سیف گارڈ کرتی ہیں، لیکن یہ بلوچستان میں ہی کیوں فیل ہوتے ہیں؟ دا ریزن از دیٹ، دا کویسچن از دیٹ یہ کاشغر یا کے پی والی سائڈ پہ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کا بیسک یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے یا ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس چیز میں فیل ہے کہ وہ انہیں پروٹیکشن دے سکے۔ ہم نے بھی نیوز پہ ہی دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن کتنے انجینئرز مارے گئے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی خوشحالی صرف سی پیک سے ہے، سی پیک آئے گا تو پاکستان خوشحال ہوگا، جس کا پوری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ تو سر اگر سی پیک کی بات کی جائے تو سی پیک پچھلے 10 سال سے اپنی ڈیڈ لائنس کو میٹ نہیں کر پایا، اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین؟ کچھ دشمن عناصر ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں اور ہمارے پہ حکمرانی بھی کر رہے ہیں، تو وہ دشمن عناصر جو ہیں ہمیں باہر کے دشمن سے زیادہ اپنے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے، جو سی پیک کے لیے بھی خطرہ باعث بنے گا۔ پر یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے ساری بیرونی سازشیں ہی ہو سکتی ہیں، اندرونی اس میں کوئی بھی ہمارا فیکٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جو بیرونی ہمارے پاکستان کی امیج خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ سب انہی کا ہی ہاتھ ہے۔ پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، وی ڈینائی اٹ۔ پتہ بحیثیت ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بھی ہیں اور ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ ہمارے ہاں چائنیز انجینئر کیوں مرے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بینگ اے نیشنل یا نیشنز وائز اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر دو بڑے فیکٹر ہیں، دا چائنیز ڈیولپمنٹس اینڈ دا بلوچ۔ دا فیکٹر بلوچ از اے ویری بگ ایشو۔ جب تک آپ بلوچ فیکٹرز کی یا بلوچ ایشو کو کمپلیٹلی سالو نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو پورا انالائز کر کے ان کے مسنگ پرسنز، ان کے ریسورسز پہ حق، ان کے پولیٹیکل یا فنڈامنٹل رائٹس کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے، سی پیک یا سی پیک سے ریلیونٹ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ آپ کے سسٹر پروونسز بلوچستان میں ان کا کامیاب ہونا یا ڈیولپ ہونا جو ہے یہ کمپلیٹ فیلئر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ دیز ایشوز۔ لوگ ایک نیگیٹو امیج آبویسلی پورے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، ایک نیگیٹو امیج کریٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کا اوپینین ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی خبریں کیوں جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ نیگیٹیوٹی آئے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہو، اور وہ شاید یہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس کو پیک دے رہے ہیں، جس سے دشمن بھی خوش ہو رہا ہے اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں وہ کامیاب ہے۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ بھائی وی آر ون نیشن، وی ہیو اے ڈگنیٹی، وی ہیو اے ڈفرینٹ فریم، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں ہم دیکھیں تو بحیثیت ملک ہم نے جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی جس بھی صوبے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کبھی ایک پاکستانی پہ یکجا آواز نہیں اٹھایا۔ ہر بندہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے سوچتا ہے، ہر بندے کے ڈیمانڈز یا ان کی جو نیڈز ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں۔ دیکھیے، آپ دیکھیں، اگر آپ مختلف اسٹڈیز سے گو تھرو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو بیسک نیچر ہے اس کنٹری کا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کی پولیٹیکل لیجٹمیسی یا پولیٹیکل پاور اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو رن کر سکے۔ آپ کے اسٹیٹ کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کی پورے اسٹیٹ کو رن کرتی ہیں، اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے جو ہمارا میسیج پیغام جاتا ہے وہ نیگیٹو بھی ہے اور ان کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہے، گڈ افیکٹ، وہ ہمیشہ ہمیں برے نظر سے ہی دیکھیں گے اور کنسیڈر کریں گے۔ دیکھیں، اگر اس کو مکمل نہ ہونے کی وجوہات ہم تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس میں جو بھی ہے، پر یہی ہے کہ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں انہیں سپورٹ اور سیف دینا چاہیے، دیٹس آل۔ ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے کہ پھر پاکستان کا کیا یہی امیج کنٹینیو رہے گا انٹرنیشنلی؟ نہیں، انشاءاللہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا، وہ رک گیا ہے۔ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کا امیج بہتر ہوگا۔ وہ کیوں بہتر ہوگا وہ بتا نہیں سکتا، نہیں تو اٹھایا جاؤں گا، لیکن میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرا ملک دوبارہ خوشحال ہوگا، میرا ملک دوبارہ سے اپنی پٹری پر چڑھے گا، وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا جس کا نام لینے پر پابندی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔